बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एडुफिल के साथ। आपके साथ मुहातिब हूँ डॉक्टर नियाज़ अली। बहुत सारे दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि आप KMU जो ईटा टेस्ट होता है या KMU टेस्ट होता है उस पर एक वीडियो बनाएं और इसमें जो चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हैं तो आप कीजिएगा। तो इसी हवाले से आज वीडियो एक है कि KMU टेस्ट या ईटा टेस्ट जो MBBS के लिए होता है इसको किस तरह इसको कामयाब बनाना है। तो स्टूडेंट्स को ये वीडियो गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जहन में एक चीज़ होती है बहैसियत पेरेंट्स कि हम बच्चों के रुझान को देखे बग़ैर उसके लिए फ़ैसला करते हैं कि इसको ज़रूर मेडिकल में जाना है। तो सबसे पहले और अहम बात तो ये है कि हर कोई स्टूडेंट जो है ना वो तो मेडिकल में नहीं जा सकता और ना उसको जाना चाहिए। सबसे पहले उसकी जो है ना रुझानात तो उसकी मोटिवेशन और उसकी चॉइस इसको देखना चाहिए। तो अगर वो उसकी वो सब्जेक्ट्स वो लाइन और बच्चे को पसंद हो तो इस पे डालना चाहिए। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती की चीज़ जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। फ़िश कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री। तो फ़िश तो अगर हम उसको दरख्त पे चढ़ाना सिखाएंगे तो वो कभी नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले प्लानिंग करें कि बच्चे अगर जहन में रखते हैं कि हम MBBS में जाना चाहते हैं तो स्कूल के दौरान ही उसको प्लानिंग करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा तैयार करने हैं, किस तरह तैयार करने हैं और किन लोगों से हेल्प लेनी है। तो मेरे ख़्याल में बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहे, आज तो हम KMU टेस्ट और ये ईटा का नाम मैं इसलिए ज़्यादातर नहीं लेता क्योंकि वो पता नहीं है मुस्तकबिल में भी ईटा टेस्ट इसके लिए लागू होगा या KMU खुद लेगा। लेकिन अगर ईटा का नाम लूँ या KMU का नाम लूँ तो इसका एक ही है। तो प्लानिंग ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को उन शख्सियात से मिलना चाहिए जिन्होंने ये टेस्ट पास किए हैं या कामयाब हुए हैं, अभी डॉक्टर्स हैं। तो ज़्यादातर उनसे मशवरा लेना चाहिए कि आप किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सी राह को आपने इस्तेमाल किया और यहाँ पहुँचे। तो ये ज़रूरी बात है। दूसरी बात, अपना एक शौक़ भी होता है ना। अगर स्टूडेंट अपना वो शौक़ रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर उनका शौक़ नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती उसको इस काम पे लगाना जो है ना ये बेवकूफ़ी होगी। ये कोई अक्लमंद वाला का काम नहीं है ये। बच्चे जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर उनको टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से सिखाया जाता है कि आपने साइंस सब्जेक्ट खूब तैयार करने हैं। तो उनके जहन में भी ये बात बैठ जाती है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं उसको तो वो खूब तवज्जो भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, याद भी कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ वो बल्फाज दीगर वो उर्दू मीडियम के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको वो इतना टाइम नहीं देते या इग्नोर कर लेते हैं, हालांकि मार्क्स दोनों के बराबर होते हैं। तो मेरा एक मशवरा ये है कि साइंस सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ बच्चों पे जो है ना उर्दू मीडियम सब्जेक्ट जो है ना वो भी तैयार करने चाहिए, वैसे ही जिस तरह के साइंस सब्जेक्ट हम तैयार करते हैं। इसके अलावा जब बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं और उसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर हम उसके लिए कॉलेज का जो है ना वो चॉइस करते हैं। तो हमारे जहन में एक बात होती है कि हम अक्सर ऐसे कॉलेजेस का इंतखाब करते हैं जहां मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन बच्चों के जो है ना वो कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। तो आप यकीन रखें कि सिर्फ मार्क्स लेना, हाई मार्क्स लेना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों के सामने जो मेडिकल एंट्री के लिए जो टेस्ट आ रहा होता है, चाहे वो ईटा हो चाहे वो KMU टेस्ट हो, वो बग़ैर कंप्रहेंशन के वो पास नहीं कर सकते। तो ज़रूर ये ख्याल रखना चाहिए कि
نہ صرف ہم مطلب ایسے اچھے کالج کا انتخاب کرے، بلکہ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے کالج میں بہترین طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، تاکہ بچے کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی راستے نکل جاتے ہیں، مطلب ٹیوشن وغیرہ یا اکیڈمیز میں داخلہ لینے کے لیے ہم اس کو بٹھا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ سب سے بیسک چیز جو ہے وہ ان کا جو کالج ہے جس میں وہ ایڈمیشن لینے جا رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو اور اچھا ہو، اور اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو مارکس لینے کے ساتھ ساتھ۔ جب وہ اس کو ایڈمیشن مل جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے ایکسپیرینس کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کمپریہنشن حاصل کرنے کے لیے جو آن لائن اکیڈمیز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم اس کو مطلب ایڈمٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو فزیکل اکیڈمیز ہیں تو بچوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح اسکول یا کالج ٹائم کے علاوہ ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا وہ ایک موقع مل جاتا ہے، تو ایک اچھی چیز ہے اگر ہم اس کو مطلب اکیڈمیز میں فزیکلی یا بٹھا دیں یا آن لائن اکیڈمیز میں کم از کم ان کو ایڈمیشن کرا دیں۔ اچھا، ایف ای سی کے ساتھ جب وہ ایف ای سی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنا ٹارگیٹ نظر آنا چاہیے کہ میرا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس ہے، تو مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ اکثر اس پہ ڈسکشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، مطلب ٹیسٹ کے مختلف پارٹس پہ بکس مختلف کون سے ہو سکتے ہیں، کس طرح یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مینٹلی جو ہے نا وہ پریپریشن ضروری ہے، اور دوسرے لوگوں سے جو ہے نا وہ آئیڈیاز لینی چاہیے۔ مختلف جو ہے نا سبجیکٹ کے چیپٹرز جو کہ کے ایم یو ٹیسٹ میں مطلب موجود ہوتے ہیں یا اس کے سلیبس میں شامل ہیں، تو ان کو زیادہ توجہ دینا جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات ضروری یہ ہے کہ اکثر طلبہ تو ایف ای سی میں جو کورس ہوتا ہے ان کو تو توجہ دے دیتے ہیں، لیکن آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں ایم سی کیوز ان کو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چلو ایف ای سی کے بعد جو ہے نا ہم یہ جو ایم سی کیوز ہے اس کو تیار کریں گے، لیکن فریش اسٹوڈنٹ یہ یاد رکھے کہ ایف ای سی کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 مہینے ہوتے ہیں، اور 2 مہینوں میں قطعاً آپ جو ہے نا وہ یہ سارا کورس کے ایم یو ٹیسٹ کے لیے آپ تیار نہیں کر سکتے، تو ضروری ہے کہ ایف ای سی کورس کے ساتھ ساتھ آپ پریویس پیپرز یا مختلف ذریعوں سے جو آپ ایم سی کیوز لے سکتے ہیں جو کہ کے ایم یو میں اس کے سلیبس میں موجود ہیں، تو ساتھ ساتھ کورس کے ساتھ وہ بھی تیار کرنے چاہیے، تاکہ آپ کو مطلب ایف ای سی میں بھی وہ مدد دے گا ہائی مارکس لینے میں، اور کے ایم یو ٹیسٹ کے لیے تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ اس سال 2023 میں جو مطلب کے ایم یو ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں تقریباً 40% جو ہے نا وہ پریویس پیپر کے ایم سی کیوز تھے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ ہو بہو وہی الفاظ وہی چیز، لیکن کنسیپٹ کے ساتھ اگر دیکھ لیا جائے تو 40% تقریباً ان پیپرز کے جو پریویس ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا کنسیپٹ یوز کر کے نیو کویسچنز مطلب امثال ٹیسٹ میں آئے تھے، تو ضروری ہے کہ بچے جو ہے نا وہ مطلب پریویس پیپرز ضرور اسٹڈی کرے، اور ان کا جو کنسیپٹ ہے اس کنسیپٹ پہ دوسرے کویسچن بھی تیار ہو سکتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اور پیپر میں آتے بھی ہیں، تو اسی طریقے سے وہ اپنی تیاری کریں۔ ایف ای سی کرنے کے بعد بچے ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوشل میڈیا پہ بھی، کہ فزیکل اکیڈمی میں جائے یا مطلب آن لائن اکیڈمی جوائن کرے، تو اس حوالے سے میں کچھ وضاحت کروں گا، تو اگر اسٹوڈنٹس یہ ان کو مطلب دیکھ کے فیصلہ کرے تو بہتر ہوگا۔ اکیڈمی کا چاہے وہ فزیکل ہو یا مطلب آن لائن ہو، کچھ فائدے بھی ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر فزیکل اکیڈمیز کے جو ایڈوانٹیج ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیچر سے کویسچن کرے اور ڈائریکٹلی اس کا جو ہے نا وہ آنسر سن لے۔
اس کے علاوہ اس پہ جو ٹیسٹ کا جو پریشر ہوتا ہے بچوں پہ ضرور ہوتا ہے. ایگزام فوبیا تو ایک لازمی چیز ہے کہ بچوں کو ہوتی ہے ایگزام کے دوران. اور یہ کہ میو جیسا بڑا ٹیسٹ ہو تو ضرور بچے جو ہے نا وہ اس کے اثر کے مطلب انڈر آ جاتے ہیں. تو یہ پریشر ریڈیوس کرتا ہے. فزیکل اکیڈمیز جوائننگ پریشر ریڈیوس کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور ٹیچرس کے ساتھ بھی انگیج رہتے ہیں. نیو آئیڈیاز جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے بچے کا روٹین بھی بن جاتا ہے نا. وہ مطلب فزیکلی جاتا ہے آتا ہے تو ایک روٹین بن جاتا ہے اور مطلب اسٹڈی کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے. ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں وہ سیکھ لیتا ہے اور اس کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اور اپنا کمپیریزن کر سکتا ہے دوسروں کے ساتھ کہ میں نے کتنا کام کیا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ یہ منی اس پہ زیادہ خرچ ہوتی ہے. مطلب آپ کے ٹرانسپورٹ کے بھی چارجز ہو سکتے ہیں یا ہاسٹل میں رہتے ہیں تو اس کے بھی چارجز ہوتے ہیں اور اکیڈمی کے بھی چارجز ہوتے ہیں. اس طرح میسنگ کے بھی چارجز ہو سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ تھوڑا سا اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے کہ آپ فزیکلی جائیں اور 3-4 گھنٹوں کے لیے اکیڈمی میں بیٹھ جائیں اور پھر تو آنے جانے میں بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ادھر بیٹھنے میں بھی. آن دا ادر سائڈ اف وی لک ان ٹو دا آن لائن اکیڈمیز تو ان کے ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ یہ ٹائم کا بچت کرتا ہے, پیسوں کا بچت کرتا ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج میں یہ ہے کہ وہ بچے کو انوائرمنٹ نہیں مل جاتا جو کہ فزیکل میں مل جاتا ہے. اور یہ جو بچوں پہ پریشر ہوتا ہے نا اس کو مینیمائز کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ سے وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ مطلب دوسرے اسٹوڈنٹس نے کس طرح تیاری کی ہے یا ان کا مطلب ٹارگیٹس ان کے کیا ہے, کس لیول تک اسٹوڈنٹس مطلب پائے جاتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ آگے ان کا کمپٹیشن ہونا ہے تو وہ اگنور رہتے ہیں, انکریجمنٹ نہیں لے سکتے, فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتا. اور یہ صرف میرے خیال میں اس دوران یہ بیٹر ہوتا ہے اگر طلباء میں سے کوئی ایسا ہو کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہو اور خود اپنا جو ہے نا مینجمنٹ کر سکتا ہے, اپنا ٹائم نکال سکتا ہے آن لائن کلاس کے لیے. مطلب اس کا سوشل انٹریکشن کم ہے, کمپیوٹر گیمز یا موبائلز میں وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا اور زیادہ تر موٹیویٹڈ ہے, تو پھر تقریباً بات بنتی ہے کہ وہ آن لائن کلاس لے لیں. فزیکل ٹیسٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سنڈے ٹو سنڈے اس میں مختلف اکیڈمی والے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیتے ہیں. خیر وہ تو آن لائن والے بھی لے سکتے ہیں, ٹیسٹ صرف ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں چاہے وہ آپ آن لائن اکیڈمی میں ہو یا فزیکل میں ہو. لیکن یہ ویکلی ٹیسٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ اہم ہے. ایسے آپ کا جو ہے نا وہ مطلب پریشر کم ہو جاتا ہے, آپ کی جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے نا ایک فوکس بن جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ ویکلی ٹیسٹ میں ضرور حصہ لیں. اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں یا کچھ دوست ہیں جنہوں نے ریسنٹلی مجھے میسج کیے ہیں کہ اس میں مطلب ایٹا ٹیسٹ یا کے ایم یو کے لیے MBBS کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کون سے بکس جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں اور وہ پڑھنے چاہیے. تو میں چند بکس اور آن لائن چینلز آپ کو سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کر لیں بینگ اے اسٹوڈنٹ تو ضرور کامیاب ہوں گے. چونکہ ابھی جو ٹیسٹ ہوا ہے ان کا تقریباً 40% حصہ جو ہے نا وہ فیڈرل بکس سے تھا. تو ضروری ہے اگر آپ KP میں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں, تو آپ نے ساتھ فیڈرل جو ہے نا وہ بکس بھی اسٹڈی کرنے ہیں. فزکس بایو کیمسٹری کے جو ہے نا وہ ضرور ان کو کنسیپچولی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. مطلب ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ اسکول میں مارکس لینے کے لیے بچوں سے کچھ چیزیں رٹائی جاتی ہے یا کالجز میں, لیکن یہاں آپ کو وہی چیز پیچھے چھوڑنا ہوگا اور کنسیپچولی اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا. میں نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ KMU کی تیاری میں ڈفرینٹ یوٹیوب ویڈیوز پہ جو مطلب لیکچرز ہوتے ہیں, پاکستانی بھی ہوتے ہیں, انڈینز بھی ہوتے ہیں,
उन पे ज़्यादातर टाइम ज़ाया करते हैं। मैं तो ज़ाया नहीं कहूँगा, लेकिन इसी वक्त उनका टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। एक एक मिनट उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो वो लॉन्ग वीडियोस देखते हैं और उनकी जो है ना तवज्जो एमसीक्यूज़ की तरफ नहीं होती या इनकी प्रैक्टिस की तरफ नहीं होती। तो मेरी सजेशन ये होगी कि बेशक आप वीडियोस को तो देख लें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन साथ ही आपने ज़्यादातर टाइम, मोर देन 70% टाइम आपने एमसीक्यूज़ को देना होगा। उन किताबों में जो डिमांड किया गया है कि आप इन किताबों के जो है ना वो सजेस्ट करें, वो बुक्स कौन से हैं, तो मैं करने जा रहा हूँ पास्ट पेपर जो है ना वो तमाम सब्जेक्ट के वो पास्ट पेपर आपने बहुत अच्छी तरीके से कवर करने हैं। और बायो के लिए जो मैं बुक्स आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है गोल्डन सीरीज़, बूम सीरीज़, कैप्स, स्टार्स, स्टेप्स, एमएम बुक्स। इसी तरह फिजिक्स के लिए जीनियस सीरीज़, ईटा इन माई पॉकेट बाय उमर, कैप्स, SKN एकेडमी, MCQs। केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन, ईटा इन माई पॉकेट बाय उमर, कैप्स, SKN एकेडमी, MCQs एंड BOM और बॉम सीरीज़। ऑनलाइन चैनल्स के लिए मैं कुछ आपको रिकमेंडेशन देने जा रहा हूँ। उनमें रितु, RITTU रितु के चैनल का नाम है अन एकेडमी, UNACADEMY, UN एकेडमी। ये बायो के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मौसर है। इस तरह फिज़िक्स चैनल का नाम है वो है फिज़िक्स इन सेकंड्स। ये चैनल का नाम है फिज़िक्स के लिए। और अलख पांडे, ALAKHPANDEY, अलख पांडे। मैं आपको ये स्लाइड में भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको आप सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है फिज़िक्स वाला। ये वाला जो है ना WALLAH लिखा गया है। केमिस्ट्री के लिए जो है ना वो केमिस्ट्री विद वाजिद अली कॉम्बो। इसको आप ऑनलाइन इसे KMU टेस्ट के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं और बहुत सारा फ़ायदा होगा अगर आप ऑनलाइन भी चेक करें। जो बुक सजेस्ट हुए हैं आप इनको मतलब कवर कर लें। तो 100% कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप इन तमाम बुक्स जो है ना आप इसमें चॉइस ना करें, बल्कि ये तमाम बुक्स इनको टाइम दे के इनको स्टडी करें। मेहरबानी, शुक्रिया। उम्मीद है अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।